فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنہ جو لائے گا نیکی فلہ خیر منہا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر ہوگا، وہم اور وہ من فزع گھبراہٹ سے یومئذ اس دن کی آمنون پرامن ہوگا، ومن جاء بالسیئہ اور جو لائے گا گناہ فکبت وجوہہم فی النار تو پس اوندا کر کے اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، حل تجزون نہیں تم جزا دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون اسی کی جو تم عمل کرتے رہے ہو، انما امرت صرف مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمها جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے ہی اختیار میں ہے ہر ایک چیز، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ پس جس نے ہدایت پائی فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ اور جو بھٹک گیا فقل تو پس فرما دیجئے انما انا من المنذرین بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، وقل الحمد للہ اور کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، سیریکم آیاتہ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونہا پھر تم اسے پہچان بھی لوگے، وما ربک بغافل اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اما تعملون اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف اور اس کے ساتھ اس کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کا عفو یہ ہمیشہ اس کے غضب کے اوپر غالب رہا ہے، اور یہ بات اس نے اپنے پاس عرش کے لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر کیا ہے بھاری ہے، اس لیے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص نیکیوں کو لے کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو اس کو اس کی نیکیوں سے کئی گنا بہتر بدلہ ملے گا، یعنی اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے چاہے وہ ایک نیکی سے ہی کیوں نہ ہو جائے تو وہ جنت کے راستے ہموار کر کے اس کی تمام خواہشیں پوری کر سکتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہے اور انسان چاہے کتنے ہی اعمال کیوں نہیں کرنے والا تو اس کے کوئی بھی عمل اس کے لیے نجات کا باعث اور ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے جو آج کل مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عقیدے کی درستگی ہے، اور عمل وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں کہ آپ اس طرح کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہونے والا ہے۔ باقی اپنی طرف سے اگر کوئی چیز بنا لیں گے تو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص سے ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوگی جنہوں نے اپنی منمانی اور مرضیاں کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر بھی اس کا سوال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ جو تو فیصلہ کر دینا پھر میرا ایسا ضمیر اور اس طرح کا میرا جو ہے وہ من بنا دے کہ میں تیرے ہر فیصلے کو رضا و خوشی کے ساتھ تسلیم کر لوں، میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں۔ اور رضیت باللہ ربا، وہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا رہتا ہے کہ اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرما دیں، اور وہاں راضی ایک ہی چیز پہ ہے کہ مجھے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور کیا ہے کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو اللہ بہترین شاکر یعنی قدردان ہے، انسان کی کسی بھی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور اس دن وہ کیا ہوگا، اس دن کی گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے، سزاؤں سے اور اس دن کی جو ابتلائیں ہیں اس سے یہ شخص پرامن کر دیا جائے گا، محفوظ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی نیکی، وہ غار والوں کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک نیکی کا انہوں نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دی، نجات عطا کر دی۔ تو نیکیوں کا ڈھیر ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن اصل چیز پیچھے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔
اس کی رضا کے لیے. باقی اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دیتا ہے اور وہ ریاکاری اس کے دل میں ہے تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم واضح احکامات پڑھ رہے ہیں کہ ایسا نیکی اس کو بچائے گی نہیں بلکہ یہی اس کے دوزخ میں جانے کی سبب ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برائیاں لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، یہ کہتے ہیں جی برائیاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اب یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ آیتیں اصحاب رسول کو اور اس کے بعد تبع تابعین اعظام جو ہیں ان کے اندر یہ فلسفہ نہیں تھا جو آج ہمارے ہاں آ گیا. ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں. وہ نیکیاں کرتے تھے اور اپنی سابقہ جو اسلام لانے سے پہلے غلطیاں تھیں ان کے بارے میں بھی ڈر رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے تو سابقہ غلطیاں اس کی معاف کر دی جاتی ہیں. وہ ان غلطیوں کے بارے میں بھی ڈر رہے ہیں. اور آج کے ہم مسلمان ہیں، مومن ایمان کا دعویٰ ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن گناہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کرتے نہیں ہیں. اس کے ذریعے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس یہ نیکی ہے، اس کے ذریعے یہ بھی ہو جائے گا. کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا جواب دیا جا سکے؟ تو ایسی باتیں اور ایسی ہمت اور اللہ کے سامنے ایسے جملے اور ایسی دلیری یہ نہیں، بلکہ اس کا ڈر اور خوف غالب ہونا چاہیے. فرمایا کہ جس کے پاس برائیاں ہوں گی فکبت وجوہہم فی النار، اس کو الٹا کر کے آگ کے اندر پھینکا جائے گا. حالانکہ اس کا جتنی بھی فرمایا کم از کم جو ہے جو نیکی کرنے والا فلہ عشر امثالہ، اس کی 10 گنا اس کو دیا جائے گا. لیکن جو گناہ لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس کو اسی کی مثل جو ہے وہ سزا دی جائے گی جتنے اس کے گناہ ہے، یعنی اس سے زیادہ یا کم نہیں کی، یعنی اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی اعتبار سے. لیکن پھر بھی اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تو صرف تمہارے اعمال کی سزا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اب اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ آگے کچھ وہ اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیے. یہ انما کلمہ حسر ہے، بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے تو پھر کوئی بھی عمل کر لو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اس لیے فرمایا انما، در حقیقت یہ صرف کلمہ اثر ہے. مجھے حکم یہ ملا ہے کہ ان نعبد رب هذه البلدہ، میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. اس شہر کے رب کی، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الذی حرمها، جس نے اس کو حرمت والا بنایا، اس میں برکتیں رکھی، اس کے اندر اس نے انسانیت کے لیے ایک مغفرت کا دروازہ اور ذریعہ اور سبب اس کو بنا دیا ہے. تو فرمایا ولہ کل شیء، یاد رکھو جس طرح اس شہر کا رب اللہ ہے نا، تمام چیزیں اور ہر ایک کام اسی کے اختیار میں، جو چاہے وہی کر سکتا ہے اور اسی کے کنٹرول میں سب شے ہیں. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ نے فرما برداروں میں سے، یعنی جو حکم نازل ہو رہا ہے، جو حکم مل رہا ہے اس کے مطابق یہ نظریہ ہو کہ ہم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. سمعنا وَأَطَعْنَا والا نظریہ جو اصحاب رسول کا تھا. وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دو. اور ان کہے ہوئے حکموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں. اپنی زندگیوں میں تلاوت کو لے کے اپنی اولاد کو اس کی طرف لگائیں. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ ہے. اسی طرح جو ہے ویسے اگر کوئی یاد ہے تو اس صورت کے اندر قیام کے اندر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر نہیں تو اس طرح اس کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا، اس کی ترغیب دی گئی ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو دور کیا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو رمضان آنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ قرآن تو اوپر دیکھ سے جو ہے وہ اس کی مکمل یا تکمیل ہونی چاہیے نا. تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق یہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے بہترین شفا ہے. تو فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بس جس شخص نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے پائی. کیا مطلب؟ اگر کوئی نیک ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بد وہ بخشا نہیں جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور نوح علیہ السلام کی جو بیٹا ہے وہ کبھی ایسا ان کے ساتھ نہ ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب وتب ہو رہا ہے، اور ابو طالب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بات اور آپ کی سفارش اپنی جگہ، لیکن جو شخص کفر کے اوپر مر رہا ہے اس کے لیے کوئی بخشش کا دروازہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی جناب صفیہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو کہا تھا اعملی، عمل کر کے آنا. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ مت سمجھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور اس وجہ سے معاف کر دی جاؤں گی، نہیں. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، صحیح البخاری میں ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے کوئی بھی فائدہ
نہیں دے سکوں گا اگر عمل کی صورت نہ ہوئی. تو عمل کے ساتھ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل، اور جو شخص بھٹک گیا فقل انما انا من المنذرین، تو ان کو کہہ دو میرا کام صرف ڈرانا ہے. جس طرح فرمایا علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ان تک پہنچا دینا ہے. کون مانتا ہے نہیں مانتا، جس نے مانا ہدایت یافتہ ہے، نہیں مانا بھٹک گیا، تو ہم نے اس کا حساب و کتاب لینا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اور زندگی میں یہ چیز غالب رکھیے اور کہتے رہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھنا، اس سے اپنی زبان کو تر رکھنا، یہ ایک بہترین ایسے سمجھیں کہ جنت کے راستے کے اوپر چلانے والی بات ہے. تو فرمایا سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ، مان لو گے تب بھی، نہیں مانو گے تب بھی. اللہ آپ کو نشانیاں دکھائے گا جس سے اللہ کو پہچان لو گے تم. یعنی بس اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان جس طرح سورہ انکبوت میں آگے ہم پڑھیں گے، مشرکین مکہ جب حالت امن میں ہوتے تو 360 میں سے کسی کو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمارے حالات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور جب فرمایا سمندر میں جا کے پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نجات دے سکتا، اور کوئی نجات. اب نشانی دکھائی نا، مان لیا نا کہ یہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، یہاں بچایا مجھے تو کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا، نجات. اب اس کے مطابق عقیدہ بنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نشانی تو دکھا دی نا اس کو. تو فرمایا فتعرفون، آج تو نشانیوں کی انتہا ہو چکی ہے. اچانک اموات کی کثرت دیکھ لیں، اور اسی طرح کے یہ فتنے اور آزمائشیں انسان بے ساختہ اپنی زبان سے کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا رہا ہے، اور فرمایا ہم تمہیں آفاق کے اندر نشانیاں دکھائیں گے. آفاق کے اندر یعنی دنیا کے افقوں میں تم تک یہ خبر پہنچے گی. یہ کیا ہے کہ ایک اصلاح کا پہلو ہے، اپنے اعمال کی درستگی اور اصلاح کی طرف آ جاؤ. اگر وہاں نشانیوں کا ظہور ہو سکتا ہے، وہاں سزائیں اور عقاب اگر نازل ہو رہا ہے کہیں پہ تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ، اس لیے کوئی بھی نشانی ہو تو اس میں توبہ استغفار. لیکن آج کل مزاج بدل دیا گیا، اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو ایک ایسا حادثہ ذکر کیا جاتا ہے جو کسی کی غلطی اور کوتاہی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے جو عبرت پکڑنی ہوتی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس کی سزا کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے الارم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں، تو یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے. فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات باخبر ہے. صدق اللہ العظیم.